برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ صدقہ جاریہ کے مستحق بن سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تارے کی قسم جب وہ اترے۔ والنجم، تارے کی قسم۔ اس آیت میں نجم سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں، اور ان اقوال کے اعتبار سے آیت کے معنی بھی مختلف ہیں۔ پہلا قول، اس سے مراد ثریا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ثریا تارے کی قسم جب وہ فجر کے وقت غروب ہو۔ یاد رہے کہ اگرچہ ثریا کئی تارے ہیں لیکن ان پر نجم کا اطلاق عرب والوں کی عادت ہے۔ دوسرا قول، نجم سے نجوم کی جنس یعنی تمام تارے مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمان کے تمام تاروں کی قسم جب وہ غروب ہوں۔ تیسرا قول، اس سے وہ نباتات مراد ہیں جو تنا نہیں رکھتے بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ زمین پر پھیلے ہوئے بیل بوٹوں کی قسم جب وہ جنبش کریں۔ چوتھا قول، نجم سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی قسم جب وہ رفتہ رفتہ نازل ہو۔ پانچواں قول، نجم سے مراد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے، اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب نہ بہکے۔ اس آیت میں صاحب سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نہ بہکنے کے معنی یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے عدول نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے رب عز و جل کی توحید پر اور عبادت کرنے میں رہے۔ آپ کے دامن عصمت پر کبھی کسی مکروہ کام کی گراہ نہ آئی، اور ٹیڑھا راستہ نہ چلے سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشد و ہدایت کی اعلیٰ منزل پر فائز رہے۔ فاسد عقائد کا شائبہ بھی کبھی آپ کی مبارک زندگی تک نہ پہنچ سکا۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ ترجمہ، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ترجمہ، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت آدم علیہ السلام سے بلند ہے۔
यहाँ एक शरई मसला याद रहे कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतलाक़ साहिब खुद कुरान अज़ीम में वारिद, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, मगर नाम अक़दस के साथ इस तौर पर लफ्ज़ साहिब का मिलाना, जैसे मोहम्मद साहब कहना, या ये आर्यों और पादरियों का शिआर है, वो उसे मारूफ ताज़ीम में लाते हैं जो ज़ैद व अमर के लिए राइज है। शेख साहब, मिर्ज़ा साहब, पादरी साहब, पंडित साहब, लिहाजा इससे एहतराज चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, यूँ कहा जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साहिब हैं, हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, हमारे मालिक हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तर्जमा कंज़ुल ईमान, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। तर्जमा कंज़ुल इरफ़ान, और वो कोई बात ख्वाहिश से नहीं कहते, वो वही होती है जो उन्हें की जाती है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि कुफ़ार कहते थे कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी तरफ से बना लिया है। इसका रद्द करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम तुम्हारे पास लेकर आए हैं उसकी एक बात वो अपनी तरफ से नहीं कहते, बल्कि इस कुरान की हर बात वो वही ही होती है जो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए की जाती है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।